بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی کہ جو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء کرام ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو میرے علماء کرام ہیں، جو صاحب علم ہیں، وہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لیکن بات کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے معاشرے میں علماء کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ علماء کرام کے متعلق جو ہے وہ طرح طرح کے گمانات رکھے جاتے ہیں کہ علماء کرام جو ہے وہ کردار کے اچھے نہیں۔ علماء کرام کے متعلق بہت سارے توہمات جو ہے وہ معاشرے میں موجود ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایسے توہمات جو ہیں وہ معاشرے میں کیوں پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے نمبر پر جب ہم نے اپنے گھر میں سے جو بچہ دین کے لیے وقف کرنا ہے، سب سے پہلے تو ہم نے وہ سب سے کمزور جو گھر میں اسکول میں پڑھنے والا نہیں، ہم نے اسے اٹھا کے مدرسے کے اندر بھیج دینا ہے کہ چلیں جی اس کو دین کی تعلیم دے دی جائے۔ دوسرے نمبر پر پھر جس بچے کو ہم نے مدرسے میں داخل کروانا ہے اس کی کفالت کا اہتمام نہیں کرنا، ہم نے اس کو دیکھنا نہیں کہ اس کی ضروریات کیا ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر جب وہ بڑا ہو کر معاشرے میں نکلتا ہے تو اسے بالکل ایک محدود سا جو ہے وہ معاشرہ دیا جاتا ہے، ایک محدود سی جو مجلس دی جاتی ہے، اس کے ارد گرد کے مسائل کا اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ ذریعہ معاش ہے۔ آپ بچے کی شادی کر دیتے ہیں اس عالم دین کی تو اس کے لیے معاش کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ کبھی وہ کسی مسجد میں انتظامیہ کی بھی باتیں سن رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک صاحب علم کو جب ایک دنیا دار شخص کوئی بات سناتا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا یہ بات ہوتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر سب سے پہلے نمبر پر ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اپنے بچوں میں سے جو سب سے ذہین بچہ ہے وہ دین کے لیے وقف کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے تو علماء کرام کو کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ خوف کھانے والا بتایا۔ اگر آپ دیکھیں پورے معاشرے کا اگر ایک جائزہ لیں، تمام مذاہب کا ایک جائزہ لیں، تو جو عیسائی ہیں وہ اپنے پادری کو کس قدر عزت دیتے ہیں، جو ہندو ہیں وہ اپنے پنڈت کو کس قدر جو ہے عزت دیتے ہیں، جو ایک سکھ مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے وہ اپنے جو ان کا جو صاحب علم شخص ہے اس کو کس قدر عزت دی جاتی ہے، اسی طرح یہودیوں کے اندر واحد ایک ایسا مذہب ہے کہ مسلمان جو ہے جہاں پر جو ہے ایک عالم دین کو عزت نہیں دی جاتی۔ مساجد کے اندر جو ہم امام مقرر کر لیتے ہیں چند ہزار کے عوض، اگر دیکھا جائے تو اس سے کئی گنا بڑھ کے ہمارے گھر کے اخراجات ہیں، لیکن امام مسجد جو ہے ہم نے اس کو بالکل معقول سی تھوڑے سے معاوضے پر جو ہے اسے ہم اپنا امام مسجد کے اندر رکھ لیتے ہیں، اور یہ ہم ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم نے اپنا امام مقرر کیا ہے اسے 20,000 دے کر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا بھی ملازم ہے، ساتھ ہی ہم نے اس کو باتیں بھی سنانی، ہر بات کرنی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے امام مسجد کی بات کر لیتے ہیں۔ تو امام مسجد کی اگر ذمہ داری کی حساب لگایا جائے کہ ایک امام مسجد کی جو ذمہ داری ہے وہ کس قدر زیادہ ہے، آپ اندازہ کیجئے صبح جب ہم نیند کے آغوش میں ہوتے ہیں، اذان فجر کے لیے وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کر کے سب سے پہلے اذان فجر جو ہے وہ مسجد میں دیتا ہے، اس وقت ہم بالکل نیند کی آغوش میں سوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم میں سے جن کو اللہ توفیق دے ہم اٹھتے ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ قاری صاحب کی ذمہ داری ہے، امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نماز فجر پڑھانی ہے، ایک شخص ہو، دو ہو، کوئی آئے نہ آئے، اذان دے کر مسجد میں بیٹھنا ہے، صفوں کو بچھانا ہے، صفوں کو سیدھا کرنا ہے، صفوں کو جھاڑنا ہے، موٹر چلانی ہے تاکہ آنے والا اگر کوئی وضو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پریشانی نہ ہو، پنکھا لائٹ کا اہتمام کرنا ہے۔ اور بعض مساجد کے اندر دیکھا کہ امام صاحب جو ہے وہ جو قرآن پاک جو ہے وہ صفوں کے قریب رکھتے ہیں تاکہ جو نمازی آئے اٹھ کے اسے الماری تک بھی جانا نہ پڑے، وہ یہیں بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے۔ پھر ہم اتنا احتیاط نہیں کرتے، قرآن پاک پڑھنے کے بعد وہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر امام مسجد کا کام ہے وہ آپ کی قرآن پاک کو سمیٹے گا، آپ آئیں گے وہ پنکھا چلائے گا، آپ جائیں گے وہ پنکھا بند کرے گا، پھر آپ کے جانے کے بعد وہ مسجد کی صفوں کو سمیٹے گا، پھر مسجد کی صفائی کرے گا۔ صفائی کرنے کے بعد یقیناً وہ گھر جائے گا، گھر جا کے اس کے اپنے دنیا کے جو معاملات ہیں، زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو کور کرے گا، وہ دیکھے گا معاملات کو، بچوں والا ہے
تو اپنے بچوں کو دیکھے گا. پھر اسی طرح آپ چلتے آئیں، ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، ظہر کی اذان دی، نماز پڑھائی، پھر اسی طرح یہی معاملات، پھر عصر، مغرب، عشاء، ساری نمازوں میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں مصروف رہتا ہے. اور اس کے عوض اگر آپ معاوضہ دیکھیں، دین کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اگر آپ اس کی محنت کا معاوضہ دیکھیں تو یقیناً ایک مزدور سے بھی کم جو ہے وہ ہم امام مسجد کو معاوضہ دیتے ہیں. ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں جو ہے ایک امام مسجد کو اتنا کمتر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بات کیوں پیدا ہو گئی؟ ہم اپنے ذہن کیوں ایسے بنا چکے ہیں کہ امام مسجد جو ہے وہ ہمارا ملازم ہے؟ امام مسجد وہ ہے کہ جس کے پیچھے آپ جتنے بھی پیسے والے ہیں، آپ معاشرے میں جتنے بھی عزت والے ہیں، ایک وزیر اعظم بھی ہے، وہ بھی امام کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے. اس سے بڑی اور کیا اللہ رب العالمین نے اسے عزت دی ہے کہ مصلی رسول جو ہے اس پہ کھڑا ہو کر وہ امامت کرتا ہے. ایک امام مسجد جو ہے اس کی ذمہ داریاں اس طرح ہیں. پھر اسی طرح ایک عالم دین ہے، وہ تیاری کرتا ہے، آپ کے لیے دروس کا اہتمام کرتا ہے، آپ کو درس و تدریس دیتا ہے. اس کے پیچھے ایک اس کی کڑی محنت ہوتی ہے. جمعہ پڑھانے کے لیے خطبہ دیتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے کئی دنوں کی وہ محنت ہوتی ہے، جو محنت آپ کے سامنے وہ آ کے بیان کرتا ہے. اور یقین مانیے، میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے عزیزوں کی میتیں اپنے گھروں کے اندر پڑی ہوتی ہیں، لیکن خطبہ دینے کے لیے وہ مسجد میں آ جاتے ہیں. لیکن اور ہمارا مقتدیوں کا کیا حالات ہیں کہ اگر کسی امام کا والد، بھائی یا قریبی کو انتقال کر جاتا ہے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم ان کی نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں. میرے ایک دوست ہیں، وہ ایک دفعہ بات بتا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے کوئی تقریباً 200 کلومیٹر دور جو ہے وہ جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے. تو کہتے ہیں میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا تو مجھے جو مسجد کے صدر صاحب وہ کہنے لگے کہ کیا آپ آ سکتے ہیں کہ اگر جنازہ پڑھانا ہو تو آپ آ سکتے ہیں اتنا سفر کر کے؟ صاحب کہتے ہیں کیوں نہیں جی، ضرور میں آؤں گا جنازہ پڑھانے کے لیے. اچھا، وقت گزرتا گیا، کبھی کبھار جنازے کے لیے کال آ جاتی، چلے جاتے وہ 200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اسی مسجد کے امام کا والد جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے. جب والد انتقال کر گیا تو وہ جمعہ پڑھانے کے لیے پوچھا امام صاحب کہاں ہیں؟ بتایا گیا جی ان کے والد جو ہیں وہ انتقال کر گئے تو وہاں پر گئے ہیں. تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا آپ میں سے کوئی شخص ان کے والد کے جنازے میں نہیں گیا؟ تو کہنے لگے نہیں جی، وہ تو کافی دور ہے. تو مولانا صاحب فرمانے لگے کہ میں 200 کلومیٹر سفر کر کے آؤں تو آپ کہتے ہیں آپ نے یہاں سے تو آنا ہے، آپ آ جائیں. تو آپ نے یہ 50 کلومیٹر کے سفر پر کہتے ہیں جی بہت دور ہے. ناظرین کرام، جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں گے، اپنے ائمہ کرام کو عزت نہ دیں گے، جب تک اپنے امام اور خطیب کو عزت نہ دیں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک امام کی بھی ضروریات ہیں، ایک خطیب کی بھی ضروریات ہیں. جب آپ معاشرے میں ان کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں، اتنا تھوڑا وظیفہ دیتے ہیں کہ وہ جس سے اپنا ایک دن بڑی مشکل کے ساتھ گزارتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات ہے اس کے چہرے سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے رہن سہن سے آپ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہ اتنی تنگی کے اندر وقت گزارے. لیکن ایک امام اور خطیب جو ہے جب مجبور ہو جاتا ہے پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عزت دی ہے، آپ بھی عزت دیجئے. اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندوں میں سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے جو ہیں وہ میرے علماء کرام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہیں، اور ان کو وراثت میں کوئی جائیداد نہیں ملتی. یہ وراثت کے اندر اللہ کا دین لیتے ہیں، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور یاد رکھیے، ایک عالم دین اس کے باپ کی میت گھر پڑی ہو، آپ اس کے والد کے جنازے پر، اس کے قریب کسی قریبی کے جنازے پر بھی آپ کو اس سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ آپ کو انکار نہیں کرے گا کبھی بھی، وہ بتا دے گا، اسی وقت جنازے پہ کھڑے ہو کر بتائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں مسئلے کی پڑی ہوئی ہے، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، میرے والد کا جنازہ پڑا ہے، میرے قریبی کا کسی کا جنازہ پڑا ہے، بلکہ وہ فوری جو ہے وہ آپ کو جواب دے گا. اسی طرح اساتذہ کرام ہیں جو مدارس میں پڑھانے والے ہیں، وہ بھی بڑا ہی کٹھن وقت گزارتے ہیں، علماء کرام کو تیار کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں جی مولویوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تو آئیے اپنی سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کیجئے، ایک عالم دین کو، ایک امام کو عزت دیجئے. اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو.